کچھ باتیں ہو رہی تبدیلی سرکار کی تبدیلیوں کے حوالے سے کہ کس طرح سے تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، اور اب اگر ستمبر کا مہینہ ناظرین جیسے ہی آتا ہے تو حق و باطل کی ایک جنگ کا تصور آٹومیٹکلی پاکستان کے قوم کے بچوں میں بھی ذہن میں امڑ آتا ہے کہ پاکستان کے جوانوں نے، بہادروں نے، فوج کے جوانوں نے، بلکہ ان کے ساتھ عوام نے بھی کس طرح سے ملک کا دفاع کیا تھا، اور جو دشمن تھا وہ گیدڑ بھبکیاں تھا، اور کس طرح سے وہ سوچ رہا تھا اس کے ارادوں کو کس طرح سے نیست و نابود کیا تھا۔ یہ کسی ڈھکی چھپی بات نہیں، رات کے اندھیرے میں حملہ کرنے آئے تھے مگر دن میں بھی ان کو تارے دکھا دیے تھے۔ آج اسی حوالے سے یوم بحریہ منایا جا رہا ہے جو کہ ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ سجاد میر صاحب کیا کہتے ہیں یوم بحریہ کے حوالے سے؟ اصل میں دیکھیں یہ ہم یوم دفاع پاکستان مناتے ہیں 6 ستمبر کو، 7 کو ہم مناتے ہیں یوم فضائیہ، کیونکہ اس دن پاک فضائیہ نے انڈین ایئر فورس کا جو تھا بالکل ہلواڑا کر دیا، ستیہ ناش کر دیا تھا۔ اور 8 کو ہم یوم بحریہ مناتے ہیں۔ وہ اس لیے یوم بحریہ مناتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا اڈا تھا، چھوٹا سا ہی کہوں گا میں، پاکستان کی ساحلوں سے کوئی 200 کلومیٹر کے فاصلے پر دوارکا نام کا، یہاں کہتے ہیں سومناتھ تھا کبھی، سومناتھ کا یہ اڈا سمجھیں، ہم اسے سومناتھ ہی کہتے ہیں۔ وہاں پاکستان نے صبح حملہ کیا، اس کی توپوں نے وہاں جو ریڈار سسٹم اور دوسری چیزیں ان کو تباہ کر دیا۔ اور اس کی کہانی مجھے یاد ہے، ادب میں ایک ہمارے ہوتے تھے انور، ان کو کمانڈر انور بھی کہتے تھے کیونکہ نیوی میں رہے تھے، اور ان کو سید انور بھی کہتے تھے، اور صرف انور بھی کہتے تھے، اور ٹپیکل پنجابی فوجی تھے وہ آدمی۔ وہ انہوں نے اس زبانیاں لکھی، نیوی کی کہانیاں، زندہ جاوید کر دیا، بڑا اچھے افسانہ نگار تھے۔ یہیں سے بات کو آپ کنٹینیو کیجئے گا۔ انور صاحب کا میں آپ کو ریمائنڈر کرواؤں گا، ہمارے ساتھ وائس ایڈمرل ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب۔ ہاں جی، امیر البحر جاوید اقبال صاحب جی ہمارے بڑے مہربان ہیں، وہ آج ہمارے قابو آ گئے، ان سے معلوم کرتے ہیں، انہوں نے تو وہ جنگ لڑی ہے، یعنی یہ ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے 65 کی جنگ میں یہ شامل تھے، اور ان کا تو یعنی کہ بہت کچھ دیکھی ہوئی چیزیں ہیں۔ السلام علیکم جاوید اقبال صاحب۔ میر صاحب، حجاج میر صاحب، میری طرف سے اسلام آپ کو بھی ماشاءاللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ کیا یاد کریں گے آج اس دن کے حوالے سے، دفاع پاکستان کے حوالے سے، بحریہ کے کارناموں کے حوالے سے، کچھ اپنی یادوں کے حوالے سے کیا یاد کریں گے آپ؟ میر صاحب بس اس یادوں نے تو وہ یاد تازہ کر دی کہ جب ہم صبح جو ہے ہم اپنے ابھی میں نہیں پتا تھا کہ حملہ ہو گیا ہے، تو ہمارا جو بیڑا تھا وہ بھارت کے مقابلے میں رن آف کچھ میں بھی ہم تھے، تو ان کا جو بحری بیڑا تھا، ایئر کرافٹ کیریئر تھا، اور 9-10 جہاز تھے، ویسے تو ان کے 23 جہاز تھے، لیکن ان کا وہ بحری بیڑا رن آف کچھ میں جو ہے وہ ہمیں کبھی کبھی نظر آتا تھا، تو یہ بڑا وہ روپ ڈالتے تھے کہ بھئی یہ اتنے جہاز ہیں ہمارے پاس اور اتنا ایئر کرافٹ کیریئر وکرانت ہے، تو وہ دھاک بٹھانے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن جب 6 ستمبر کو ہوئی تو ہم اپنے تمام، جو ہمارے پاس جہاز ہی کتنے تھے، 6 جہاز تھے، جس میں ایک کروزر تھا، اور باقی جو تھے وہ اولڈ جو ورلڈ وار 2 کے ڈسٹرائر اور فریگیٹس تھے، تو ان کو لے کے باہر نکلے ہیں۔ تو یکدم جو اناؤنسمنٹ ہوئی جہاز سے کہ وہ صدر ایوب خان تقریر کریں گے، تو وہ ہمیں بڑا عجیب لگا کہ دن کے وقت تقریر کیوں کریں گے وہ، لیکن جب انہوں نے 6 ستمبر کا لاہور پہ حملے کا کہا اور ہمارے عزیز وہاں ہم وطنوں، اور پھر کہا کہ یہ انڈیا کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے، تو اس کے بعد تو میر صاحب بس پھر جو ہے خصوصاً ینگ سیلرز میں، ینگ آفیسرز میں وہ بجلی بھر گئی۔ ہمارا جی کرتا تھا کہ اڑ کے جائیں اور کہاں دشمن کو دبوچیں، لیکن آپ کو پتہ سمندر ہوتا ہے، جہاز پہ 350-400 بندے ہوتے ہیں، وہ یکدم ایک دوسرے کو تو نہیں مار سکتے، تو نکلے ہم باہر، کیونکہ ہمارا ایک بحری جہاز نہر سویز سے کوئی آرمی کا اور ایئر فورس کا اسلحہ لے کے آ رہا تھا، تو ہماری جو نارمل ڈیوٹی ہوتی ہے کہ ہماری جو روٹس ہیں اوپن رکھیں، اپنے بحری روٹس، تاکہ دشمن ان کو جہاز کو اپنا وہ نہ لے جا سکے۔ تو اسی سلسلے میں ہم نکلے، ایوب خان کی تقریر ہوئی، تو ہمیں جب پتا چلا کہ بھائی لاہور پہ حملہ ہو گیا، تو ہمیں تو یہ ایک ہمارے لیے تو یہ جنگ بدر تھی، ہمارے لیے یہ جنگ بدر تھی، کہ ہم نے یہ جو ہے 6 کا دن اسی طرح تذبذب میں گزرا، کیونکہ ہمارے جہازوں کا رخ نہر سویز کی طرح تھا، اور جنگ ہو رہی تھی ادھر لاہور کی طرف اور پاکستان کی طرف، تو ہم بڑے
یعنی کہ بہت ہی اپنے آفیسر سینئر آفیسر جو تھے کمانڈنگ آفیسر اور سینئر آفیسر تھے بڑا ہم ان کو جب بار بار پوچھتے تھے کہ ہم کب جائیں گے ہم کیا کریں گے. انہوں نے سمجھایا کہ بیٹو بات سنو ہم نے یہاں پہ سمندر میں چھلانگیں نہیں لگانی ہے, ہم ہائی کمانڈ کا فیصلہ آئے گا تو ہمارے لیے پتہ چلے گا ہم کیا آرڈر ہوتا ہے ہمارے پاس. اللہ کر کے 7 تاریخ کو اور پھر ریڈیو پہ ہمیں وہ بڑی زبردست ریڈیو پاکستان کی آپ کو پتہ ہی آواز کیسے زبردست ہوتی تھی کہ پتہ چلا کہ لاہور میں ہمارے ماشاءاللہ ایئر فورس نے وہ ٹوٹل کمانڈ اوور اسکائی کر کے اور بو کاٹا ہو رہا ہے اور لوگ جو ہیں وہ چھتوں پہ چڑھ کے وہ تماشا دیکھ رہے ہیں. تو وہ جو تھا وہ تو آگ لگا دی کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یار ہم پیچھے رہ گئے ہم کیا کریں. اللہ کر کے 7 کی آفٹرنون کو ہم نے دیکھا کہ ہم جونیئر آفیسر تھے نا, میں لیفٹیننٹ کے رینک کا تھا جو آرمی کا ہوتا ہے اور ہمیں تو سینئر آفیسر تک رسائی تو ہوتی نہیں تھی ہماری گنوں پہ یا اپنی اور چیزوں پہ ہوتی تھی. تو انہوں نے جب ہم نے دیکھا کہ یہ جہازوں کا رخ جو ہے وہ ابھی بمبے کی طرف ہو گیا ہے تو ہم نے شکر کیا کہ یا اللہ کچھ ہونے والا ہے. اللہ کر کے پھر شام کو ہمیں اکٹھا کیا گیا, بتایا گیا کہ یہ 2 ہوائی حملے جو ہوئے ہیں 6 اور 7 کو, ان کا جو جہاز انڈین آئے ہیں وہ زمینی راستے سے نہیں آئے بلکہ سمندر کے ساتھ وہ آئے ہیں. تو لگتا یہ ہے کہ ان کا جو دوارکا پہ ریڈار اور بیکن ہے وہ ان کی ڈائریکشن دے رہا ہے ان کو. اور پھر ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ انڈین بیڑا رن آف کچھ سے وہ بمبے کی طرف گیا ہے تو یہ بھی خیال تھا کہ ان کو لیور کیا جائے, اپنی طرف منگایا جائے, کھینچا جائے تاکہ ہماری سمرین غازی جو بمبے اور ہمارے درمیان پہلے ہی پہنچ چکی تھی اس کا شکار اس کو حاصل ہو. تو ہم شام کو تقریباً ہم دوارکا کے نزدیک پہنچے ہیں اور اسی دوران بعد میں پتا چلا کہ ایک دفعہ ابھی جنگ نہیں شروع ہوئی تھی تو غازی کے نشانے پر جو ہے وہ جہاز انڈین آئے تھے لیکن چونکہ جنگ نہیں شروع ہوئی تھی اس لیے وہ بیچارے تلملاتے رہ گئے اور اپنے ٹارپیڈو فائر نہیں کیے. اور وہ بات کی بات ہے کہ جب فائر بھی کیے تو امریکن نے ہمیں 2 نمبر ٹارپیڈو دیے ہوئے تھے جو پھٹے نہیں. لیکن جب ہماری باری آئی دوارکا کی تو دوارکا میر صاحب یہ ایک ساحل سمندر پہ صرف چھوٹا سا ایک وہ ریڈار اسٹیشن ہی نہیں تھا. حسن اتفاق کہ اس کے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر بندر ہے سومناتھ کا جو کہ ہندوؤں کا 4تھا بڑا متبرک سائٹ ہے ان کی, اور اس پہ محمود آف غزنہ نے 17 حملے کیے تھے اور اپنے آپ کو بت شکن کہلوایا تھا. تو جب ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ بھئی 18واں حملہ ہے ہماری طرف سے اور یہ پہلا حملہ ہے کہ سمندر کی طرف سے ہم کریں گے تو پھر تو جوش اور دیدنی تھا, نعرے دیدنی تھے. تو اللہ کر کے رات کو ہم 12:30 بجے اپنی جگہ پہ پہنچے ہیں اور ہمیں گنیں فائر کر کے تیار تھیں. اوپن فائر جو ہی ہوئی اللہ اکبر نعرہ تکبیر اور ہر گولے کے ساتھ جی کرتا تھا اڑ کے ہم بھی جائیں. تو وہاں پہ ہم نے کوئی جو ہے اس کو جب ساحل سمندر جو تھا ان کا پورا آنکھ کی لکیر بن گیا تو پھر جو ہے یہ ہم بھاگے کیونکہ ہم ابھی پوری طرح انڈین ایئر فورس کے رینج میں تھے. تو نہ ہمارے پاس پی اے ایف تھا نہ ہمارے پاس ایئر کرافٹ کیریئر تھا. تو اگر انڈین ذرا بھی عقل بندی کرتے اور تھوڑی سی بہادری دکھاتے تو ہمیں وہ دونوں طرف سے گھیر سکتے تھے, وکرم سے بھی اور ساتھ ساتھ انڈین ایئر فورس کے لیے تو ہم بالکل پلیٹ میں رکھا ہوا ٹارگٹ تھا نا, کیونکہ جہاز کو ہمارے جہاز تو 30-35 ناٹ سے نہیں زیادہ کرتے. تو ہم میں سے کسی نے بھی ان کے لیے ایک ترن والا تھے جیسے کہ ماشاءاللہ لاہور کے محاذ پہ اور ہمارے جو لڑائیاں ہو رہی تھیں اور جس طرح ایئر فورس نے پورا اپنا اسکائی کمانڈ کی اور ایم ایم عالم صاحب نے جو 1 منٹ میں 5 ہوائی جہاز گرائے. تو میں اسی طرح عزیز بھٹی صاحب کے کارنامے, تو ہم تو ینگ آفیسر تھے تو ہمیں یہ بھی ناز تھا کہ ہمارے ینگ آفیسر اور ینگ سولجر تھے انہوں نے الحمدللہ کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے اور نہ انہوں نے چھوڑی. میر صاحب ہمارے لیے یہ سرمایہ حیات ہے یہ 6 ستمبر اور اس کی یادیں, اور جس طرح قوم نے جس طرح ہمارے نغمہ نگاروں نے شاعروں نے مغنیوں نے جس طرح ہمارا ساتھ دیا, جس طرح وہ کھانا لے کے آئے. ہم بھی جب جہاز آتا تھا
تو لوگ جس طرح والانہ محبت کرتے تھے، یہ قوم اور یعنی فوج یک جان تھی، اور یہی خوبصورتی تھی اس سپٹمبر وار کی. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح اجر بھی دے اور پاکستان کو اور ترقی کی راہ پہ ڈالے. بہت شکریہ ایڈمرل صاحب، آپ نے بہت، میں تو انہیں ہمیشہ امیر البحر کہتا ہوں، یہ سفیر بھی رہے ہیں پاکستان کے، بڑے جاندار قسم کے شخص ہیں یہ، اور بڑی ان کی وہ گفتگو سے لگ رہا ہے کہ وہ گولی کے ساتھ میں خود چلا جاؤں، اتنی خوبصورتی کے ساتھ لگتا تھا کہ اب دوارکا میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور بتایا انہوں نے کہ سومناتھ ساتھ ہی ہے اس کے، لیکن میں نے پہلے کہہ چکا تھا سومناتھ کا ذکر کر چکا تھا، ہم دوارکا کو سومناتھ ہی کہتے ہیں. سومناتھ پہ یہ محمود غزنوی کے حملے کے بعد یہ حملہ تھا جو سمندر کے راستے سے ہوا، ٹھیک کہا انہوں نے. اور غازی ہماری جو سب میرین تھی اس وقت انڈیا اور پاکستان کے پاس ایک ہی سب میرین تھی جو پاکستان کے پاس تھی، غازی، اور وہ بمبے کے ساحلوں سے جا کے پانی میں بیٹھ گئی، اور اس کے ڈر سے وکرم جو ان کا یعنی کہ کیریئر تھا وہ باہر ہی نہیں نکلا. اور میں نے ان کے جو اس وقت کمانڈر شاید کرامت نیازی تھے غالباً، اور وہ ہمارے گورنمنٹ کالج سائی وال میں آئے، میں نے ان کی تقریر سنی، حال پیکڈ تھا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے اتنا ڈر بمبے کے سمندر کے پانیوں میں کھڑے ہو کے نہیں لگ رہا تھا دشمن کے سامنے جتنا آج آپ کے سامنے کھڑے ہو کے لگ رہا ہے. طلباء کو ایک طرح کا انہوں نے موٹیویٹ کیا، اور وہ کہانیاں یاد ہے. احمد تسنیم تھے جو بعد میں پاکستان فوج کے کمانڈر بھی نیوی کے بنے. یہ سارے لوگ ہمارے لیجنڈری لوگ تھے جی. مجھے جب وہ احمد تسنیم پاکستان فلیٹ کے کمانڈر تھے، یعنی کہ نمبر 2 پوسٹ، تو اس وقت میں نے فلیٹ کا دورہ بھی ہم نے ارینج کیا ہوا تھا، ہمیں لے کے گئے سمندر پہ. ہمیں اندازہ ہوا کتنے سمندر کی لائف بھی کتنی ٹف لائف ہوتی ہے، اور لڑنے والے کس طرح لڑتے ہیں، اور پانیوں میں رہ کر بھی ان کا تو کمال ہوتا ہے. ہم نماز ظہر پڑھ رہے تھے، نماز ظہر پڑھ کے جب ہم سلام پھیرا تو انہوں نے کہا باقی نفل پڑھنے کے لیے آپ قبلے کا رخ بالکل الٹ ہو گیا ہے. سمندر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جس طرف نماز شروع کریں اس طرف پڑھیں، قبلہ اس طرف ہوتا ہے، لیکن اگر قبلے کا رخ بدل جائے تو اس کے بعد جب اگلی رکعت پڑھے تو عجیب لائف ہے جی ان کی، بڑی کمال کی وہ زندگی ہوا کرتی ہے. لیکن آج ایڈمرل ہمارے جاوید اقبال صاحب نے حق ادا کر دیا. سجاد صاحب، میں بالکل مختصر صاحب مجھے بریک پر جانا ہے، اس سے میں آپ سے تھوڑا سا ایک پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے وہ جنگ خود بھی دیکھی ہے، اس میں لکھاریوں کا، گلوکاروں کا، شاعروں کا کتنا کنٹریبیوٹ رہا ہے؟ بہت زیادہ. یعنی موٹیویٹ کرنے کے لیے میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہمارے ہر لکھاری نے جو تھا کمال کی چیز تخلیق کی. جو ہمارے فن پارے تھے، جو خاص طور پر پوئٹری اور کی وہ نشانی جو جس کو ہم فن پارا کہہ سکتے ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن جو ترانے تھے اور وہ ہر روز نیا آتا تھا، ہر روز نئی آواز اٹھتی تھی ہر نئے واقعے پر. میرا سونا شہر قصور نہیں، میں نے بتایا کل جیسے خطہ لاہور تیرے جانثاروں کو سلام، شہریوں کو، غازیوں کو، شہر یاروں کو سلام، اور سرگودے کا کہ بانکے جس کے چھیل چھپیلے کھڑیل نیزہ باز. اور سیالکوٹ کا جب چنڈا کا محاذ ہوا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد نہیں دیکھی ہے ایسی لڑائی، کہا جاتا ہے نا ٹینکوں کی دوسری بڑی لڑائی تھی الامین کے بعد چنڈا کی لڑائی. یہ سارے ایک موٹیویشنل. سری نگر کی بیٹیاں نہ ڈر دلیر بچیاں، وہاں بچیوں نے جلوس نکالا تھا، اس پہ کیا واقعے تھے جس پہ لوگوں نے لکھا نہیں. اور اس کے بعد کوئی 5 سال تک 70 تک سمجھیے گا ہمارے لکھنے والے جرنلسٹ جو تھے ان کہانیوں کو ڈائجسٹوں میں، میگزین میں، مختلف جگہوں پہ بیان کرتے رہے. وہ مٹیریل ہے جس کو ہسٹورین آج بھی اکٹھا کر کے کچھ کرنا چاہے، لکھنا چاہے تو بہت کچھ لکھ سکتا ہے. محفوظ کر دیا ہمارے لکھاریوں نے اس پورے عہد کو، کرسٹلائز کر دیا ہے، سامنے نظر آتا ہے اس کا، ہیرے کی طرح چمکتے ہیں وہ جی. اور ہمیں اگر اس کو احساس ہو تو ہم جان سکتے ہیں کہ ہم کیا تھے اور اب بھی خیر کیا ہے، کیا کہیں. سجاد صاحب مجھے بریک پر جانا ہے، بریک سے لوٹ کر آتے ہیں ناصر.